اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کہ مالک کائنات نے زندگی سادم طاقت صحت تندرستی عطا فرمائی تے اسی مالک تے پاک گھر دے اندر اچھی سوچ نیک نیت تازہ فکر لے کے حاضر ہوئے۔ مالک کائنات اس حاضری نو اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے، استقامت دے نال اے جمعۃ المبارک نو زندگی بار ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندروں اس سورہ شریف کے اندروں آیا مبارکہ تلاوت کیتیاں نے کہ جڑی اتنی مشہور و معروف ہے کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میں صبح بھی عرض کی تھی کہ الحمد شریف نماز پڑھنا ہوئے تو اس کے اندر فرض چ پڑھی جاتی، اگر الحمد شریف کی کوئی ایک آیت بھی چھوڑ جاؤ گے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ تے ایک قرآن پاک نا دو طرح نازل ہویا، کچھ حصہ مکی چ نازل ہویا، کچھ حصہ مدینے چ نازل ہویا، کچھ سورتاں مکی نے کچھ مدنی نے، لیکن پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لو، یہ جڑی الحمد شریف ہے نا جس کو سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ایسی صورت ہے کہ قرآن کی ہر آیت ایک دفعہ نازل ہوئی، لیکن جڑی الحمد شریف ہے یہ دو دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکے رہندیا ہوئی تھی، ایک دفعہ مدینے رہندیا ہوئی۔ اس کو مکی ہونے کا بھی شرف ہے، مدنی ہونے کا بھی شرف ہے، تو یہ بڑی مشہور و معروف ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میرے رسول پاک نے بے شمار اس کے نام بیان کیتے جنہاں کے اندر حضور نے فرمایا کہ الحمد شریف کا ایک نام شفا بھی ہے، یعنی بندہ بیمار ہو جائے تو دوائی کے طور پہ بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ شفا ہے اس کا ایک نام۔ میرے حضور کے غلاموں الحمد شریف کے آخر کے اوپروں میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے رستے پہ چلا۔ ہر شخص گھروں نکلتا ہے، کچھ گھروں وضو بنا کے آتے ہیں کہ یہ سب تو پہلا لباس پا کے بدن پا کے پھر اچھی سوچ لے کے بیٹھیا، کامل انداز سے وضو کیتا، تے وضو کے بارے سے تیرے میرے کریم رسول نے فرمایا کہ جڑا شخص وضو کرتا نا تے وہ جس عذاب مل مل کی دھوندا نا جتھوں جتھوں تک وضو دا پانی جاندا ہے وہ سارے عذاب گناہاں تو پاک ہو جاندے ہیں، سارے گناہ جڑ کے بہ کے چلا جاندے ہیں۔ صاحبو یہ تے ہوگی نا وضو دی فضیلت، بندہ اچھی سوچ لے کے نیک نیت لے کے ارادہ اچھا بنا کے بیٹھا سی، وضو کیتا، وضو کر کے بندہ اچھی فکر لے کے رب دے گھر والوں چلنا شروع ہو گیا۔ یہ کیڑا رستہ سی؟ یہ صراط مستقیم دا ہی رستہ سی، یعنی سیدھا ہی رستہ سی کہ رب دے گھر نو آ رہا، کسی بازار دی رونق نو دوبارہ نہیں کرن جا رہا، او کسی کوٹھے دے اوپر نہیں جا رہا، بلکہ رب تعالیٰ دے گھر دے اندر جا رہا۔ پھر آ کے امام صاحب دے پیچھے کھڑا ہو گیا، امام صاحب کہندے نے اہدنا الصراط المستقیم۔ میں حیران ہو گیا، میں کہ مالکہ دیکھ تیریاں بے نیازیاں نا تو ہی سمجھنا، یہ تیریاں حکمتاں نے میری عقل عاجز آ جاتی ہے، لیکن ذرا سمجھا تے صحیح نا کہ وہ ایک بندہ جڑا گھروں نکلیا، سوچ اچھی سی، رستہ ٹھیک سی، تیرے گھر چ آیا، تیرے مقرر کردہ امام دے پیچھے آ کے کھڑا ہویا، اللہ اکبر کر کے جدو ہاتھ باندھ لیتے امام کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا۔ مالکہ اور سیدھا رستہ کیڑا ہے؟
تو میں بارہا مرتبہ اس کے اوپر ایک اور آیا کریمہ پیش کرنا ہے کہ یہ 5واں پارہ اٹھا کے دیکھو نا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مالکہ سیدھے رستے سے چلا، انعمت علیہم جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا، تے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب فرمایا پھر 4 گروہ نے جنہاں تے میں انعام کیتا، 4 گروہ نے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا کیڑا گروہ ہے؟ نبیاں دا، دوسرا صدیقین یعنی سچے لوگاں دا، یہ آسان کر کے سمجھاواں تے رسول دے غلام اصحاب دا گروہ، تے تیسرا گروہ ہے شہداء دا، تے پھر چوتھا گروہ جڑا آ رہا ہے یہ اللہ دے متقی تے نیک تے پرہیزگار بندیاں دا، اور آسان کراں تے اللہ دے ولیاں دا گروہ۔ میرے حضور دے غلاموں نماز دے وچ کھڑے ہوئیے، پڑھیے نماز رب دی، رستہ دی بندیاں دا طلب کریے، مالکہ تیریاں بڑیاں بے نیازیاں نے، تے مالک کائنات نے جڑا رستہ دکھایا اس رستے دے 4 مسافر بیان کیتے، ایک نبی، دوسرے سچے لوگ، تیسرے شہید، چوتھے متقی تے پرہیزگار۔ میرے حضور دے غلاموں میں انہاں چنا اے اصحاب رسول تے رسول پاک دی ذات، یہ 2 موضوع لے کے نکلنا ہے کہ میرے رسول پاک علیہ السلام دے غلام کتنے صابر سی، شاکر سی، حضور دے نال، حضور علیہ السلام دے نال کس طرح محبت کرتے سی، حضور دے دسے ہوئے طریقیاں دی عمل کس طرح کرتے سی۔ قاضی ایاز علیہ الرحمن ہے نا، یہ شفاء شریف کے اندر لکھیا کہ ایک صحابی سے اس دے وقت وصال دا اور قریب ٹائم آ گیا، نزا دی کفیت تاری، بس اس دے دم نکلن ہی والے ہیں۔ میرے حضور اٹھے، کھرامہ چلے، یعنی آہستہ آہستہ چلے۔ حضور علیہ السلام نا اس غلام دے گھر تک گئے، سرکار نے نا جا کے دیکھا کہ بستر مرد تے میرا غلام لیٹیا ہے، وقت اخیر۔ حضور نے جا کے سلام عرض کی تھی، اس نے وعلیکم السلام کیا۔ حضور نے فرمایا کہ غلام کی محسوس کر رہا؟ یا رسول اللہ جس حال چ میرے رب نے رکھے دا ہے نا، بڑا ہی راضی، یہ وقت اخیر یارو ساڈیاں زباناں تے منٹ نہیں لگاندیاں تے ناشکری دے ترانے الاپنا شروع ہو جاندیاں، لکھاں سلام انہاں صحابہ تے میں پریشان ہو جانا۔ 1500 سال دور کھڑا ہو کے ایک بندہ اتنی لمبی زبان نکال کے آکھے نہیں بھئی فلاں نے یہ والا کام ٹھیک نہیں سی کیتا، مینوں اس صحابی دے نال یہ والی جڑی حدیث منسوخ کیتی جاندی ہے یہ والی قبول نہیں۔ میں کہ صاحب خیال کری یہ او سی کہ جنہاں دا رستہ تو نماز دے وچ کھڑا ہو کے طلب کرنے تے اختلاف تو ہونا اصحاب دے نال کر، یا صحابی نال اختلاف کرے تے سوٹیبل بات ہے، لیکن میرے جیسا نکما نالائق شخص اٹھ کے آکھے جی کہ مینوں فلاں صحابی دی فلانی حدیث قبول نہیں، صاحب خیال کر اگر حدیث تواتر دے درجے دی ہوے، متفق علیہ دے درجے دی ہوے تے تینوں ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ تو اس تو بعد بھی کلام کری۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول پاک نے جا کے پوچھا کہ غلامہ تیرا کی حال ہے؟ یا رسول اللہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اس مقام تے اس جگہ تے لیٹ کے تیرا اپنے رب دے بارے کی خیال ہے؟ سوال کیتا تے کیسا سوال؟ فرمایا بستر مرگ، موت تیرے قریب آ کے کھڑی، 10 غلامہ اس مقام تے لیٹ کے تیرا اپنے رب دے بارے کی خیال ہے؟ تے اس غلام نے لیٹے لیٹے لباں نو مسکراہٹ دا نغمہ دے کے آکھیا یا رسول اللہ میرا ہجے بھی اپنے رب دے بارے چ یہ خیال ہے کہ جتنا رحیم تے کریم میرا خدا ہے اتنا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے حضور نے نا تھپکی دیتی، لاڈ کیتا، حضور علیہ السلام نے تسلی دیتی تے سرکار ہجے حجرہ صحابی جو باہر نکلے تے اس دی روح پرواز کر گئے تے اور راوی لکھدا کہ زبان تے کلمہ طیبہ جاری سی تے اس دے بدن چ روح نکل گئی تے حضور نے باہر نکل کے نا تے غلاماں نوں مخاطب کیتا، فرمایا کسی نے جنتی دا لاشا دیکھنا ہے؟ یعنی چھوٹی بات نہیں کہ ایک شخص لیٹیا روح بدن چ نکل چکی ہے تے او شخص آ کے تے پوچھ رہا ہے جڑا جنت تقسیم کردا سی۔ حضور نے پوچھا کسی نے جنتی دا لاشا دیکھنا ہے؟ قاضی ایاز فرماندے نا ہر صحابی نے کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی دیکھنا۔ ہر صحابی دے لبا تو ہاں دی صدا نکلی۔ میرے حضور نے فرمایا حجرے چ باری باری داخل ہوندے جاؤ، جنتی دی زیارت کر دے جاؤ۔ اس وجہ دے نال
یارو اس نے ناشکری نہیں کی تھی، شکر دا ترانہ علام داری اس کی زبان دے اوپر رب دے بارے چ کوئی گمان آیا ہی نہیں۔ میرے حضور دے غلاموں، رب تے بڑی دور دی بات ہے نا۔ میرے رسول پاک نے ایک مقام تے موج اندر آ کے آخر صحابہ جانتے ہو جنت کتنی پیاری ہے؟ یا رسول اللہ رب جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے، اسی نہیں جانتے کہ جنت کتنی سونی ہے۔ میرے تیرے کریم رسول نے فرمایا غلاموں جنت اتنی پیاری ہے کہ انسانی عقل اتوں تک پرواز ہی نہیں کر سکتی کہ جنت کتنی سونی ہے۔ رب نے اتنی پیاری جنت بنائی۔ پھر ایک مقام پہ میرے حضور نے فرمایا کہ جنت دے اندر نا اے سورج کوئی نہیں ہوگا، روشنی کا کوئی معقول اہتمام نہیں، کوئی اس کے اندر بلب نہیں لگایا گیا، کنکما نہیں لگایا گیا۔ یا رسول اللہ جنت سے اندھیرا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں، جنت سے روشنی بھی بڑی ہو گئی۔ یا رسول اللہ جی سورج نہیں، کوئی معقول اہتمام نہیں، کوئی اس مقام تے بلب نہیں، کنکما نہیں، تے جنت کے اندر روشنی کتوں ہو گئی؟ حضور نے فرمایا جنت کے اندر جتنی بھی روشنی ہوگی گی سارا نور میرے ابو بکر تے عمر دے چہرے چوں نکل رہا ہوگا، میرے ابو بکر تے عمر دے چہرے چوں نکل رہا ہوگا۔ احمد تے نہیں نا، حضور نے فرمایا کہ میرے صحاب ستاریاں دی مانی، یہ روشنی ہے جڑا کسی ایک دی تقلید کرنا شروع ہو گیا جنت دا مستحق بن جاوے گا۔ تے صاحبو یہ تقلید ہے جڑا کسی ایک دے تنقید کرنا شروع ہو گیا، میں اس کو پردہ نہیں ہٹاواں گا۔ جڑا تقلید کرے وہ تے جنت چ جاوے، جڑا تنقید کرے تنہائی چ بیٹھ کے سوچے کہ میرا مقدر کی بنن والا ہے۔ میرے حضور دے غلاموں میں بات کو تھوڑی اگے بڑھاواں۔ میرے کریم رسول نے نا صحابہ کو پیار کرنے دا طریقہ سلیقہ دین کریم نے سارے سکھائے۔ ایک دن حضور مصلی امامت پہ بیٹھے، حضور نے فرمایا جب مسجد دے اندر آ کے بیٹھو نا اللہ اللہ کرو تے آہستہ آواز سے کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس وجہ دے نال کہ قریب کھڑا کوئی شخص اپنی نماز کے اندر مشغول ہوئے گا تے تیری اللہ اللہ کرنے کی وجہ تو اس کا دھیان بھٹک سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ اللہ کر، تو اپنی ذات واسطے کرنا، کسی کو دکھانے واسطے نہیں کرنا۔ تے رسول پاک نے اتنا کلام کیتا نا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے مینوں ان اس تے عمل کرنا شروع کر دیتا۔ تے ایک صحابی سی نام سی حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے موسم دے علاقے چو آئے، جس سلمان کی تو آیا، فارس چو آیا، بلال حبشہ چو آیا، سہیب روم چو آیا، تے حضرت عبداللہ مسن چو آئے۔ تے یہ لٹ لٹا کے بک بکا کے در مصطفیٰ کے جدو پہنچے سی نا تے ننگا وجود لے کے پہنچے سی، اس حالت چ آئے سی تے حضور نے بڑا لاڈ دیتا سی، بڑا پیار دیتا سی، بٹھا لیا سی۔ تے وہ جیسا مکے دے اندر گاڑی کوئی نہیں، مدینے دے اندر گاڑی کوئی نہیں، تے یارو جس وقت رات دی تاریکی چھاندی سی تے جڑے تے اتوں دے مقیم سی وہ اپنے گھراں سے چلے جاندے سی، لیکن حضرت عبداللہ مزنی نا مسجد نبوی شریف کے اندر ہی رات بسر کرتے سی۔ آپ نہ بیٹھے نہ تے انداز آپ دا ایسی انداز مبارک ایسی کہ آپ نہ ذرا جس وقت اللہ اللہ کرتے سی اکھاں بند کر لیتے سی، ہلکا ہلکا جھومنا شروع ہو جاتے سی، بے نیاز ہو جاتے سی، سمجھ نہیں سی آندی کہ بیٹھا کتے ہیں، بس رب ہوندا سی تے آپ دی زبان ہوندی سی تے خیالات کے اندر مصطفیٰ کریم تے فرمان ہوندے سی، اس تو بڑھ کے کچھ ہوندا ہی نہیں سی۔ تے حضرت عبداللہ مزنی نے نا اس طرح کر کے ہاتھ باندھے نا، تہجد تو تھوڑی بعد دا ٹائم ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے دے نا کہندے اللہ 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 اللہ، صحابہ آئی جا رہے نا، اللہ اللہ دیاں صداواں سنی جا رہے لیکن کوئی کلام نہیں کر رہے۔ اچانک جلال دا پیکر آ گیا، وہ صحابی آ گیا جہدے بارے چ رسول پاک نے فرمایا میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا۔ وہ صحابی آ گیا جہدے بارے چ حضور نے فرمایا میری عمر دی حیبت اتنی ہے کہ جس گلی چوں گزرتا ہے شیطان ڈال کے رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ صحابی آئے، حضرت عمر نے آ کے نا پوندی ٹھوکر لگائی، فرمایا عبداللہ تینوں نہیں پتا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جدو مسجد چ بیٹھی ہو تے پھر آہستہ آہستہ اللہ اللہ کریا کرو، تو اتنی بلند آواز سے کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ میری آنکھاں کھلیاں، میں حال دے اندر آیا، دیکھا واقعی بات عمر دی وجہ سے رسول اللہ فرمان دی حق سی، میں خاموش ہو گیا، کلام کوئی نہیں کیتا۔ لیکن یارو جس کا کول کوئی نہ ہوئے، وہ جس کے کول تسلی دین والا کوئی نہ ہوئے، چپ کران والا کوئی نہ ہوئے، تو اس کے دل میں تے بڑی ٹھیس پہنچتی ہے نا۔ حضرت عبداللہ مزنی فرماتا نہ اٹھ کے کونے چھوڑ کے بیٹھ کے میں خاموشی سے آ گئی۔ صحابہ پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ بلا عبداللہ مزنی دا عمل کی ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے میں خاموشی دے نال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیتا۔ تھوڑا ٹائم گزریا، حضور آ کے مصلی امامت تے بیٹھے، سرکار نے ایک نظر سارے گھما کے دیکھی
تے میرے تے آ کے نظر ٹھہر گئی. حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں بڑا سنبھالنے کی کوشش کی تھی لیکن حضور دی پیار بری نظر پئی نا. تو جس طرح بچہ کبھی کبھی ماں کو دیکھ کے بے اختیار ہو کے رو پیندا نا, آپ فرماتے ہیں میرے بھی آنسو جاری ہو گئے. علامہ صاحب چشتی فرماتے ہیں کمال صبر کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا ہلکا توڑ کر آنسو نکل گئے. آپ فرماتے ہیں بس اور میرے بھی آنسو بے اختیار نکل گئے. میں اس طرح کر کے بازو پھیلائے اوپر اپنی پیشانی رکھی. آپ فرماتے ہیں قربان جاواں میرے کریم رسول نے مصلی امامت چھوڑیا, صحابہ دی صاف نو چیریا, میرے نزدیک آئے تے آ کے نا مینوں کلاب وچ رہ کے بیٹھے تے چپ کراندے نے جس طرح ماں چھوٹے بچے نو چپ کرواندی. آپ فرماتے میری ہچکی جاری ہو گئی, سینے چ آواز آنا شروع ہو گئی. حضور لاڈ تے لاڈ کر دے میرے بالا چ اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیر دے کہندے او عبداللہ یار دس تے صحیح تینوں کسی نے کچھ آکھیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں کہا نہیں یا رسول اللہ غلطی میری سی, عمر نے ٹھیک بات کی تھی, اس نے میری اصلاح کی تھی, بس وہ تواڈے وال دیکھیا تے بے اختیار ہو کے رو پیا. حضرت عبداللہ مزنی فرماتے ہیں قربان جاواں عزت والے رسول نے مصلی امامت تے کھڑے ہو کے مینوں کس طرح عزت عطا کی تھی. حضور مصلی امامت تے کھڑے ہوئے, فرمایا صحابہ سنو مسجد کے اندر آ کے نا اللہ اللہ بلند آواز چ نہیں کرنا, آہستہ آہستہ کرنا ہے. لیکن عمر تو بھی سن, یہ سارے صحابہ واسطے حکم یہ ہوئی ہے, لیکن میرے عبداللہ کی مرضی ہے اونچی آواز کرے یا آہستہ آہستہ کرے, اس کو نہیں تو روکنا. یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں اس کو روک سکتا؟ حضور نے فرمایا میرا عبداللہ جس محبت دے نال کرتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا. صاحبو وہ خاموش ہے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ڈاکٹر اقبال نے بھی کلام کیتا تے لیکن محبت ہوئے نا سینے دے اندر تے پھر یقین کرو وہ انداز بدل جاندے نا, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آداب بدل جاندے نا. پھر محبوب کرم نوازی کرن لگے دیر نہیں لگاندا بلکہ اور آسان کرا یارو. تے بات سمیٹنے دی طرف آیا کہ حضرت نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چ بیٹھے نا تے باپ واسطے سب تو زیادہ لاڈ بیٹے تے آ کے ظاہر ہوندا ہے. باپ کہندا کہ میرے بڑھاپے چ میرا بازو بنے گا, میرا سہارا بنے گا, میری چارپائی کو اٹھا کے دھوپ چھاؤں چ کرے گا. بڑا لاڈ کرتا ہے باپ اپنے بیٹے دے نال. تے حضرت عمر دے بیٹے نا حضرت عبداللہ ابن عمر آپ فرماندے نا میں بھی رسول پاک کو حدیثاں سندا سی, میرے ابا جی بھی سنتے سی تے حضور نے مینوں فرمایا سی کہ عبداللہ میرا محدث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت لائق صحابی نے. آپ دا ایک ہی بیٹا اس کا نام ہے سالم بن عبداللہ, وہ بھی اگے بڑا لائق فائق دلیر وقت دے بادشاہ دے گے ڈٹنے والا. لیکن میں اس پاسے کلام نہیں کراں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نا میں بیٹھا سی میرے ابا جی بیٹھے سی کلام کرتے کرتے نا ویسے ہی وہ بات تھوڑی بڑھ گئی تے میرے ابا جی نے نا بطور دلیل رسول پاک کی ایک حدیث پیش کی تھی کہ اے حدیث ہے میرے کو دلیل دے طور تے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نا وہ لا شعوری دے عالم چ حضور دی حدیث سننے تو بعد بھی اتنا کلام کر بیٹھے ابا جی بات تے تواڈی ٹھیک ہے حدیث بھی ٹھیک ہے لیکن آپ فرماتے ہیں جدوں میری زبان تے لیکن دا لفظ آیا نا میرے ابا جی بجلی دی تیزی دے نال اٹھے تلوار نیام چ باہر نکال لی تے آکھیا بیٹا نکل جا میرے گھر چ, تو رسول پاک دی حدیث سن کے بھی لیکن دا لفظ استعمال کیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں بڑیاں معافیاں منگیاں. ابا جی نے فرمایا نکل. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نا میرے باپ نے نا مینوں دھکا دے کے گھروں باہر نکال دیتا کہ میں تینوں حضور دی حدیث سنائی تو اس تو بعد بھی لیکن دا لفظ استعمال کیتا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک رات گزر گئی, دوسری گزر گئی, تیسری گزر گئی, میں بار بار معافی منگنے دا وہ کوشش کرنا ابا جی معاف نہیں کرتے. حتیٰ کہ میرے دل چو آواز آئی کہ کوئی رستہ ہے. میں خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گیا. میں کہا کہ حضور بات اس طرح ہے کہ ابا جی دے مزاج تو تسی واقف ہو, میں نہ چاہتے ہوئے لا شعوری دے عالم چ رسول پاک کی حدیث سننے تو بعد اس طرح لیکن دا لفظ استعمال کر گیا تے میرے ابا جی نے نا مینوں گھروں نکال دیتا تلوار دے زور دے اوپر تے ہن راضی نہیں ہو رہے تے تسی راضی نہیں کر دیندے. تے حضرت ابو بکر بڑے حلیم الطبع سی, نرم طبیعت دے مالک سی تے بڑے پیار والے خلوص والے محبت والے. حضرت ابو بکر صدیق کو کسی نے پوچھا نا کہ تسی رسول پاک دے نال ساری زندگی گزاری تے حضور دے اندر جڑا سب تو بڑا کمال دیکھیا وہ کی سی؟
آپ فرماتے نا جڑا میں رسول پاک دی ذات دے اندر سب تو بڑا کمال دیکھا نا وہ یہ سی کہ میرے حضور نے زندگی بار کسی مقام تے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی نہیں جھوٹ بولیا۔ یارو یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں، بہت بڑا دعویٰ، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کبھی بندہ بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ یار زندگی بھر ایک شخص کبھی جھوٹ نہ بولے، ایک نلائق اٹھ کے آکے کہ میں نبی ورگا، نبی میرے ورگا۔ میں کہا صاحب صبح تو رکھ کے شام تک کتنا سچ بول لیا، موبائل نکال لیا وہ تے جھوٹ، بیٹا آیا آکھا پتر بار فنا آیا انہوں کیا ابا جی ہے نکال، وہ بچے نے جا کے کیا دیتا ابا جی کیا رہنا ہے نکال ابا جی، وہ جا کے بچہ سی نا سادہ مزاج سے جا کے کیا دیتا ہے کہ ابا جی کیا رہنا کہ انہوں نے کیا دو کہ ہے نکال۔ میرے حضور دے غلام لیکن سوچو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نا حضرت ابو بکر صدیق راضی ہو پہ ٹھیک ہے چل بیٹا میں راضی کر دینا۔ آپ آئے صحن چ داخل ہوئے، میرے ابا جی نے میرے والے ویکھیا تے غصہ تے حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کے کندھے تو پکڑ کے آکے عمر خیال کر کچھ نہیں ہو گیا، بچہ سی غلطی کر گیا، بیٹھ جا نیچے تے ٹھیک آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کرے گا، تیرے کو معافی مانگ لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے ہیں کہ میں معافی طلب کی تھی تو ابا جی نے معاف کر دیتا، میں بیٹھ گیا۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے، حضرت عمر بیٹھے نے، جناب حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے نے، یہ روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر تے قاضی ایاز نے شفا شریف سے بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہجے بھی غصے دے اندر سی، حضرت ابو بکر نے آکھا عمر یار اتنا غصہ اچھا نہیں دا، کیا کہ ابو بکر تو سمجھ نہیں سکیا کہ دیکھ موقع کتنا شدید سی کہ یار رسول پاک کی حدیث بطور دلیل پیش کی تھی تے اس نے آکے لیکن دا لفظ استعمال کیتا تے ابو بکر سوچتے صحیح نہ کہ اس مقام تے تو ہوندا تے تیرا بیٹا ہوندا تے تیرا عمل کی ہونا سی۔ تے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر جڑے ٹھنڈی طبیعت مالک سی انہاں دے تیور بدل دے دیکھی، انہاں دا رنگ متغیر ہوندا دیکھیا، او جڑا انہاں دے چہرے تے سکون سی اس نوں جاندیا دیکھیا، غصے نوں آندیا دیکھیا۔ آکھیا عمر اے تو تے تیرا بیٹا سی تے تیرے بیٹے نے لیکن دا لفظ استعمال کیتا تے تو تلوار نکال لی۔ عمر اللہ دی عزت دی قسم اس مقام تے میں ہوندا میرا بیٹا ہوندا او لیکن دا لفظ استعمال کردا، تو تے صرف نکال لی سی۔ ابو بکر نے چلا کے ساروں اتار کے رسول پاک دی خدمت دا صحیح حق ادا کر دیا۔ صاحبو اے سی عشق بڑی دور جا کے نصیب ہوندا، پیار بڑی دور جا کے نصیب ہوندا ہے۔ ایویں تے نہیں سی نا کیا جگر مراد آبادی نے جگر راہ وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آج تک صداقت دا پیکر کیا نہیں جاندا، کیوں کیا جاندا تیرے مصطفیٰ دے نال وفاداری بڑی تھی، حضور دی غلامی دا حق ادا کر دیتا۔ صاحب میں تے تو حق نہیں ادا کرتے، نہیں ادا کرتے، اسی اس طرح دا اٹھنا بیٹھنا بنا ہی نہیں رہے۔ یارو ساڈیاں اداواں بگڑ گئیاں، اسی وہ کافراں والا لباس پہن کے تے فخر محسوس کر رہے ہیں، کافراں جیسی بولی بول کے تے اسی فخر محسوس کر رہے ہیں۔ میں بار بار کہنا میرے رسول پاک نے فرمایا سی کہ جڑا شخص دنیا سے جس کے نال محبت کرے گا کل قیامت میں اس کے نال اٹھایا جائے گا۔ صاحب صرف ایک فرمان سامنے رکھو تے سوچو تے صحیح کہ کتے ایسا نہ ہوئے کہ ٹرمپ تے اس تے یار جا رہے ہوں تے انہاں دے پیچھے کسی قطار چ اسی بھی لگے ہوئی ہے۔ صاحبو ساڈا اٹھنا بیٹھنا ساڈیاں وفاداریاں پیار محبت تیرے مصطفیٰ دے نال ہونا چاہیے، حضور دی ذات دے نال ہونا چاہیے۔ جس وقت اسی حضور دی ذات نال پیار کریں گے قرآن آسان لگنا شروع ہو جائے گا، حدیث کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی، اس کے اوپر عمل کرنے کا جی چاہے گا۔ میرے حضور دے غلام آج کل تے ہر شخص پروٹوکول چاہتے ہیں نا۔ میں آخری بات کرا تے سمیٹنے دی طرف آیا، میرے کریم رسول علیہ السلام نہ بیٹھے نا تے ایک ایلچی آیا، قاصد آیا تے قاصد ذرا ایک بہت ہی بڑے بادشاہ دے دربار چ آ رہا سی تے جڑے قاصد ہوندے سی اے بادشاہ دے مزاج دیکھ کے ڈر بھی جاندے رہے نا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ سی نا تے ایک قاصد آیا مدینہ پاک کے اندر، امام سیوطی نے لکھیا خصائص الکبریٰ چ آ کے نا لوگوں کو پوچھدا ہے کہ میں امیر المومنین خلیفہ وقت کو ملنا ہے، وہ جڑا تہاڈا حاکم بادشاہ خلیفہ ہے انہوں ملنا ہے، دسو تے صحیح کتھے ہے؟ تے وہ ایلچی کہندا کہ ہر شخص کہندا ہجی ایتھے کھڑا سی، کوئی کہندا ایتھے کھڑا سی، کوئی کہندا اس گلی دے موڑ تے کھڑا سی۔ کہندا میں حیران ہو گیا کیسا بادشاہ ہے، حکمرانے وقت بھی ہوئے کدی اس موڑ تے کدی اس موڑ تے کدی اس موڑ تے اگے آگے چلیا جا رہا ہے۔ ساڈے بادشاہ تے اپنے محل چ باہر قدم بھی نہیں رکھتے تے سیکورٹی اتنی ہوندی ہے کہ پتہ جاندا ہے لاگ
ایسے تو کوئی ایم پی نکل آئے تو پھر ٹریفک تے بلاک ہو ہی جانا نا. وہ میرے حضور دے غلاموں دیکھو تے صحیح امام سیوطی فرماندے نا ایلچی پوچھ گچھا کے نا اگے نو بڑھیا تے ایک بوڑھی اماں ملی ہاں میں ہونے دیکھ کے آئی ہوں. عمر نا امرودہ دے باغ چ بیٹھا گوڈی پیا کرتا ہے. وہ ایلچی وہ قاصد اس سائڈ میں چلا گیا جا کے دیکھا کہ حضرت عمر ایک امرود دی چھاؤں دے اندر اس طرح کر کے ہاتھ دا سرحانہ بنا کے مٹی دے اوپر لیٹے نا پیشانی پہ بھی تھوڑی جی مٹی لگ چکی دی ہے تے آرام پہ کر دینا تے پسینہ بہ کے نا تے مٹی چ گر کے جذب ہو رہا ہے. وہ ایلچی قاصد کہنا میں نا ارادہ برا کیتا میں کیا یہ عمر ہے جس کا نام سن کے کیسر و کسرا دیاں ٹانگاں کانپ جاندیاں نے. ادا نام سن کے انہاں دا روب و جلال دبدبا سب ختم ہو جاتا ہے. یہ عمر ہے جڑا ایک عام سارے امرود دے بوٹے دے تھلے لیٹ کے آرام کر دیا. کہتا کہ میں نا نیت بری کی تھی تلوار نو نیام جو بننے کڈیا کہتا میں کام بھی مکا چھوڑنا ہے. کہتا ادھر تلوار جو میں نکالی نا تو میں نظر سامنے ڈالی تے حضرت عمر دے دائیں بائیں میں دو بڑے بڑے شیر نظر آئے تے میری تلوار میرے ہاتھ چوں زمین تے جا گری ٹانگا چ لرزہ طاری ہو گیا. حضرت عمر نے اکھاں کھولیاں مینوں کپ کپاہٹ دا شکار دیکھیا. آکھے او قاصدہ کی گل ہے کیوں کام رہیا؟ حضور میں آیا سی توانوں ملن سوندا دیکھ کے نیت بدل گئی تلوار نو نیام چ بننے کڈیا تے تواڈے دائیں بائیں دو شیر دیکھے تے بس وہ تلوار بھی چھٹ گئی ٹانگا چ لرزہ آ گیا. حضور سمجھ نہیں آئی. حضرت عمر نے پتہ کی فرمایا قاصدہ تو مینوں عام شخص سمجھیا ہے میں جس خدا دی نوکری کر رہا عمر ستا بھی ہوگے میرا رب تے جاگدا ہوندا اس نوں اونگ بھی کوئی نہیں نیند بھی کوئی نہیں وہ میری حفاظت کر رہا ہے. جس وقت عمر اپنے رب کی نوکری کے اندر کمی بیشی شروع کر دے گا نا وہ پھر میری حفاظت کے اندر کمی بیشی شروع کر دے گا. میں کبھی نوکری چ فرق نہیں آن دیتا وہ میری حفاظت چ کس طرح فرق آن دے سکتا ہے. اس قاصد دی حضرت عمر دا معاملہ دیکھ کے وہ خاتون سائڈ تے پہن کے کلمہ پڑھیا تے اسلام میں دائرے چ آ کے بیٹھ گیا. صاحبو یہ اسلام سی ساڈے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر نا قاصد آیا آ کے پوچھ پچھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ کے کھڑا ہویا تو قاصد نہ چاہتی ہوئی کانپ گیا. حضور نے کانپتا دیکھا نا حضور نے فرمایا قاصدہ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ یا رسول اللہ میں بہت بڑے مدینے دے بادشاہ دے سامنے کھڑا تھے اس وجہ دے نال بے اختیار ہو کے نا تے کپ کپی تاری ہو گئی. حضور نے فرمایا تو نہ کانپ میں محمد پتہ کون ہاں جس دی ماں چند گوشت دے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیندی سی. میں محمد کون ہاں کہ جس دی ماں خشک دے گوشت دے چند خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیندی سی. میرے حضور نے تسلی دی صاحبو رسول پاک دی ماں تے گوشت دے خشک ٹکڑے کھا کے گزارا کر کے پھر بھی رب دے نال ایک وفا والا ترانہ الاپ کے دنیا تو جاوے تے صاحب میں تے تو کس باغ دی مولی ہیں اسی کی نکالنا چاہ رہے ہیں. بار بار ایک کوئی ترلا ڈالنے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمن نے ساری زندگی گزارنے تو بعد ایک کوئی پیغام دیتا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. تے علامہ کوثر نیازی نے نا کمال کر دیتا. آپ فرماتے نا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا. یہ ہر شخصی اپنی ذات کو کھڑا کرے یہ دعویٰ کرے کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. جدا در مصطفیٰ دلال پیار نہیں نا جوتے دی نوک تو بار کی صورت ضرورت نہیں صاحب. تھوڑی ساری زندگی کتنی 60-70 سال دی زندگی وہ دے تو بعد 60-70 صدیاں قبر چ سونے پہ جانا. بڑے بڑے سانپ آ جانے بچھو آ جانے وہ لوگ تقریراں سن کے نا تے پھر بڑا رو رو کے کہندے تسی یہ والا بیان نہیں کیتا. میں کہ انہاں لوگاں دی قبر دا منظر ہے کہ جڑے در مصطفیٰ دے نال وفاداری نکال دے. میں نوکری مصطفیٰ دا پیغام دے رہی ہوں عام کر رہی ہیں کہ آؤ یار اتھے آ جاؤ سب بچھو سب ختم ہو جان گے. سلطان محمود غزنوی دی قبر پتہ کتنے عرصے بعد کھلی سی 161 سال بعد ایک سیلاب دی وجہ تو شک ہوئی تے جدوں قبر کھلی تے انہاں دا کفن بھی تازہ سی اوپر گریاں پھولاں یا پتیاں بھی تازہ نظر آئیں تے خوشبوواں مہکاں دور دور تک آن لگ گئیں. کیوں کہ وہ در مصطفیٰ کا وفادار سی. زمین میلی نہیں ہوتی سمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا.
جڑا حضور دا غلام بن جائے پھر دا کفن نہیں میلا ہو سکتا. صاحبو ایک کوئی دعا کریا کرو کہ ہمیشہ مدد خیر الانعام میں گزری. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزری. باقی دعوانا الحمدللہ سنتا ادا کر.